اور تمام حاضرین، سب سے پہلے تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور قاری محمد انس صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں آنے کا موقع اور آپ حضرات کے روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بھی بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ایک مشن جس کا ابھی حضرت ناظم صاحب نے ذکر فرمایا، تحفظ ختم نبوت کے لیے یہاں حاضری ہوئی۔ الحمدللہ ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی آفتاب عالم قاسمی دامت برکاتہم جو دہلی کی سرزمین اور یوپی کی سرزمین پر اس وقت تحفظ ختم نبوت کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، اسی طرح مولانا شکیل احمد قاسمی دامت برکاتہم وہ بھی شانہ بشانہ ایک بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت، یہ اس وقت ختم نبوت کا تحفظ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات ابھی حضرت مفتی آفتاب صاحب کے خطاب میں آپ سنیں گے۔ میں تو صرف یہ عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ یہاں اسٹیج پر جو علماء کرام تشریف فرما ہیں اور بالخصوص ہمارے سب کے مشفق و مربی اہم ذمہ دار حضرت مولانا مفتی عزیر صاحب دامت برکاتہم، ان کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں تحفظ ختم نبوت کے متعلق بہت ساری رپورٹس رکھتے ہیں، قادیانیت کے تعلق سے اور اسی طرح شکیلیت کے تعلق سے، تو یہاں اس علاقے میں کام ہونا ہے، تو اس کے لیے ہماری کہیں بھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو میں اخیر میں قاری محمد انس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت مفتی آفتاب عالم قاسمی دامت برکاتہم کو ناظم صاحب کی اجازت کے بعد درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تفصیلی خطاب فرمائیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب جو خطاب فرمائیں گے اس کو آپ بالکل ایسے سنیں جیسے ایک وکیل ایک مدعی کی بات کو غور سے سنتا ہے، کان لگا کر سنیں۔ یہ اس وقت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اگر اس میں ہم ذرہ برابر بھی شک کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے سر پر ٹوپی ہے، ہمارا مسلمانوں کا لباس ہے، لیکن ہمارے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں مفتی آفتاب عالم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت جو بات فرمائیں آپ اس کو غور سے سنیں اور پھر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اس مشن پر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب مائک پر ہیں، آپ کو افسوس ہوگا یہ نوجوان جو اپنے گھر سے اٹھ کر رات دن اس محنت میں لگا ہوا ہے، اور آپ کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ یہ مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے انجینئر ہیں جو ایک بہت بڑی سائٹ چلاتے ہیں اور ایک بڑی کمپنی بھی چلاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایسے نوجوان پیدا فرمائے ہیں جو اپنے علم سے لوگوں کو فیضیاب بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے اپنے وسائل کا خود انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ایسے مفتی بنانے کی ضرورت ہے جو آپ کا ایک طرف حافظ ہو، مفتی ہو، اور دوسری طرف آپ کا انجینئر ہو۔ تو میں مفتی صاحب سے سر دست گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس قوم کو یہ بتائیں کہ اس وقت تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کیا محنتیں، کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔